وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر۔ ابھی میں مہمان مقررین میں سے فضیلت الشیخ عبدالرحیم خرم جامعی عمری بانی جامعہ احسن الحدیث کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں۔ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، فلیتفضل مشکور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ شہنشین پر تشریف فرما قابل قدر افاضل علماء کرام، عمائدین قوم و ملت، معزز مہمانان گرامی، قابل قدر خواتین، آج کا یہ اجلاس جامعہ سمیہ للبنات کا خصوصی اجلاس ہے جو ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور بہت سے علماء کرام یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی سب سے اہم کڑی ان تقاریر کے بعد ہوتی ہے، اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ طلباء اور طالبات کی اس قیمتی کڑی کے لیے اپنی بات کو بہت ہی مختصر کروں، تاکہ انعامات کا جو تفصیلی سلسلہ ہے وہ یہاں پر پیش ہو، اور ہمارے قابل قدر افاضل علماء کرام اور سرپرستان گرامی کے خطابات بھی یہاں پر ہوں۔ معزز حضرات و خواتین، آج کا یہ زمانہ اور اس زمانے کے یہ حالات اسلام اور اہل اسلام کے حق میں انتہائی خطرناک ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سے مدارس پر حکومتیں بدنیتی ڈالی ہوئی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ملک میں مدارس کا جو جال بچھا ہوا ہے وہ ترقی نہ کریں بلکہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں آسام اور اتر پردیش میں بہت سے مدارس بند کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ ایسے وقت میں ان مدارس کو زندہ رکھنا اور ان مدارس کو ترقی کی جانب لے جانا، یہ بہت بڑی جد و جہد ہی نہیں، بہت بڑا جہاد بھی ہے، اور یقیناً جو لوگ یہ جد و جہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ناصر و حامی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے۔ معزز حضرات و خواتین کے لیے سب سے زیادہ بہترین اور بامقصد تعلیم جس کی جانب قرآن نے رہنمائی کی ہے وہ دین کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے اور سنت کی تعلیم ہے۔ اس کے ذریعے سے قومیں سرفراز ہوتی ہیں، قومیں عروج پر آتی ہیں، سماج کی اصلاحات ہوتی رہتی ہیں۔ جب کوئی مسلمان خاتون نیک اور صالح، با علم اور با کمال ہوتی ہے
تو وہ سماج عروج پذیر ہوتا ہے، اور جب اس سماج کی خواتین دین سے دور ہو جاتی ہیں تو وہ سماج روبہ زوال ہو جاتا ہے۔ ہر تعلیم خاتون کے لیے ضروری ہے، لیکن بنیادی طور پر دین کی اور مذہب کی تعلیم سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کائنات کی سب سے بہترین متاع حیات ایک صالح عورت ہے، اور اس عورت میں یہ صالحیت دین کی تعلیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سماجی جو برائی پیدا ہوتی ہے، ہم لاکھ کوشش کر لیں اس برائی کا خاتمہ آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن سماج کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر عورتوں کو دینی تعلیم سے بہرور کر دیا جائے تو پھر وہ سماج آسانی کے ساتھ اصلاح کی جانب آ جاتا ہے۔ بحیثیت باپ اپنی اولاد کو ڈانٹ سکتا ہے، مار سکتا ہے، ڈرا سکتا ہے، اور بچے وقتی طور پر اس سے خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر نافرمانیاں کرتے ہیں۔ لیکن ایک باپ کے ڈر بٹھانے کا جو انداز ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر ایک عورت کا انداز دیکھیں تو اولاد ماں کی آنکھ کے اشارے سے اپنی اصلاح کر لیتی ہے۔ یہ جو اشارہ ماں کرتی ہے وہ اشارہ دین دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، سنت دیتا ہے، اسوہ صحابہ دیتا ہے اور اسوہ صحابیات دیتا ہے۔ اس حیثیت سے عورت کا عالمہ بنایا جانا یہ سماج کی اصلاحات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سماجی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپنے گھروں کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان برائیوں کا حل ایک خاتون بڑی آسانی کے ساتھ کر دیتی ہے۔ عورت کے کئی روپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ بحیثیت ماں کے ہیں، بحیثیت بیوی کے ہیں، بحیثیت بہن کے ہیں، بحیثیت بیٹی کے ہیں، لیکن اس کے ہر روپ میں ایک انقلاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمر رکھا ہے۔ اس سماج کا انقلاب صرف خاتون کے ذریعے سے آئے گا۔ اسی لیے غیر مسلم فلاسفہ نے یہ بات کہا اپنی اپنی اقوام اور ملل کے سامنے کہ اگر امت مسلمہ یعنی مسلم قوم کو زوال سے دوچار کرنا ہوگا تو ان کی خواتین کو تم گھروں سے باہر نکال لو، یہ امت خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ کیوں؟ بعض لوگوں نے یہاں تک اپنے فلسفے میں لکھا جب ایک مسلمان خاتون اپنے گھر میں رہے گی تو اس کے گھر سے خالد اور طارق جیسی اولاد پیدا ہوگی، لہذا اس کو اپنے گھر میں رہنے نہ دو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمان عورتوں تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میں اس موقع پر چونکہ خواتین کی بہت بڑی تعداد آئی، کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے صدر جلسہ کی طرف سے اسی بات کا حکم بھی دیا گیا کہ میں انہی خیالات کو آپ کے سامنے رکھوں۔ معزز خواتین، سب سے پہلے بحیثیت ماں کے اولاد اور سماج کس طریقے سے بہادر بنتا ہے، صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں گا، اور ہر روپ کی ایک ایک ہی مثال آپ کے سامنے دوں گا، چونکہ قلیل وقت میں ایک بڑی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، قوم مردہ ہے، قوم کو جگانا یہ ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ماں قوم کو اس وقت جگاتی ہے جب کہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، دینداری ہوتی ہے اور بہادری ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان کا ایک واقعہ کہ ان کے فرزند عبداللہ بن زبیر، بڑا طویل واقعہ مورخین نے اس چیز کو لکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف ثقفی کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کا براہ راست ٹکراؤ ہوا تھا، مسلمان دو ٹکڑوں کے اندر بڑھ گئے تھے، دو حصوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے۔
بڑے بڑے صحابہ کی گردنیں تلواروں نے ناپی اور خود مسلمانوں نے عظمت والی شخصیتوں کو اپنی بادشاہت یا اپنے وقار کے لیے نہیں بخشا۔ ایسے وقت میں حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر میدان کارزار میں آئے، سارے ساتھی شہید کر دیے گئے، اب چند باقی رہ گئے، مکہ مکرمہ کا بلکہ بیت اللہ الحرام کا محاصرہ کر لیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور اپنی ماں سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں تاریخ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی گئیں، لیکن میں سرسری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا کہ ماں، فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ اس صورتحال میں اب میں کیا کروں؟ دشمن مجھے سمجھوتے کی دعوت دیتے ہیں اور سمجھوتے کے بدلے میں مجھے دنیا سے نوازنا چاہتے ہیں، اب تیرا کیا مشورہ ہے؟ کچھ ایسی ہی باتیں عبداللہ بن زبیر نے اپنی ماں سے کہا۔ دیکھیں بحیثیت ماں اپنے بیٹے کو کس قسم کی نصیحت کرتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹا حالات سے منہ موڑ کر سمجھوتا کر لے اور پیٹ پھیر کر آ جا اور دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا لے۔ ماں پہلا سوال اپنے بیٹے سے کرتی ہے، کیا ہے بیٹا، کیا تم موت سے ڈر گیا ہے؟ کہا کہ ماں، موت سے نہیں ڈرا، میں موت سے نہیں ڈرا، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد میرا دشمن میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، مذاق کرے گا، مسئلہ کر دے گا، اس بات کا ڈر ہے۔ اب ماں باہمت ماں جواب دیتی ہے، کیا پیارا جواب ہے ماں کا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا، قصاب جب بکری کو ذبح کر دیتا ہے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیتا ہے تو کیا بکری پر کچھ اثر پڑے گا؟ کہا کہ نہیں، یہ ایک ماں کا حوصلہ ہے، یہ ایک ماں کی بہادری ہے جو اپنی اولاد کو دشمن سے سمجھوتا نہیں کرنے دینا چاہتی ہے۔ پھر ماں کہتی ہے کہ بیٹا، جب تم نے اس لڑائی کو حق سمجھ کر شروع کیا تھا، تمہارے بہت سے ساتھی تمہارے اس آوازے پر لبیک کہہ کر اپنی جان شہادت کو نوش فرما دیا۔ اگر آج تم اس کو غلط سمجھتے ہو تو ان شہیدوں کا کیا ہوگا جن کی اولاد یتیم بنا دی گئی اور جن کے گھر اجاڑ دیے گئے؟ یہ کام تم نے کیوں کیا تھا؟ جب حق سمجھتے ہو تو یہ کام کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ دین استقامت دیتا ہے، حوصلے دیتا ہے، بہادر بناتا ہے۔ اسی لیے قوموں کا عروج اس وقت ہوتا ہے جب خواتین کا شعور بیدار رہتا ہے، اور جب خواتین کا شعور بیدار ہوتا ہے تو امت میں انقلاب آتا ہے۔ آج ہماری خواتین کا شعور مردہ ہے، اسی لیے ہماری امت مردہ ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، ایک زمانہ تھا جب کہ لوگوں سے یہ کہا گیا کہ مسلمان خواتین کے لیے مساجد کے دروازوں کو کھول دو، تو لوگوں نے بڑا فتنہ بچایا، بڑا فتنہ مپا کیا اور کہا کہ نہیں، یہ تو فتنے کی بات ہے، مساجد میں فتنہ ہو جائے گا، یہ کہاں کا اسلام ہے، ہم عورتوں کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج سے 10 سال پہلے کیرلا ہائی کورٹ میں مسلم خواتین نے درخواست داخل کی تو کیرلا ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، مساجد میں خواتین کا بھی حق ہے، ان کو جانے دینا چاہیے۔ عورتیں جانے لگی تو یہ ہمارے علماء پریشان ہو گئے، اور اب جب کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، مساجد میں عورتوں کا حصہ بھی ہے اور ان کے انتظامات کرنا چاہیے، تو اب مسلم پرسنل لا بورڈ کو ہوش آیا، اب وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ کام ہونا چاہیے، اس سے عورتوں میں تبدیلی آئے گی۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جیسے مرد بیدار ہو، خواتین بھی بیدار ہو۔ اب اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آپ کے سامنے، عبداللہ بن زبیر نکلے، اپنے دشمن سے ٹکرائے اور دشمن نے ان کو شہید کیا اور ان کی لاش کو 3 دن تک لٹکائے رکھا، کسی کو اتارنے کی اجازت نہ تھی۔ تیسرے دن ماں آ کر اپنے بیٹے کی تعریف کرتی ہے کہ یہ وہ خطیب ہے جس کے ممبر سے اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے کہا، ایک اور واقعہ، ہماری بہنیں اپنے پیش نظر رکھیں کہ کئی خواتین ہوتی ہیں
وہ آتی ہیں برملا اپنے شوہروں کی برائی بیان کرتی ہیں، بولے کہ نہیں ہمارے شوہر ایسے ہیں یا ہمارے شوہر ایسے ہیں، ان میں یہ برائی ہے، ان میں یہ برائی ہے، ان میں یہ برائی ہے۔ بہنوں، اگر آپ کا شعور بیدار رہے گا، اگر آپ کا دین زندہ رہے گا، اگر تعلیم آپ کے پاس رہے گی قرآن اور سنت کی، تو ہر بگڑے ہوئے شوہر کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ راہ راست پر لا سکتی ہے۔ ایسی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں، میں وہ ساری مثالیں تو آپ کے سامنے نہیں دے سکتا، لیکن بحیثیت بیوی کے ایک عورت کی مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، جس کو قرآن نے امرأۃ فرعون کہا، فرعون کی بیوی۔ یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے اپنی بہنوں سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ کا شوہر انتہائی جاہل ہوگا، لیکن وہ مسلمان ہیں، آپ کا شوہر فرعون تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک دیندار مسلمان عورت کی زبان فرعون کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ جب بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل عام کا حکم دیا فرعون نے، اور ایک ایک بچے کو پکڑ پکڑ کر معصوم نونہال بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا تحفظ مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کیا اور کہا کہ اس کو صندوق میں بند کرو اور نیل میں بہا دو، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ یہ کام کر دیا ماں نے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا اور ماں نے یہ کام کر دیا۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اچانک ایک صندوق نظر آیا۔ خاصد سے کہا کہ جاؤ صندوق لے کر آؤ۔ صندوق لایا گیا، جیسے ہی کھولتے ہیں تو ایک خوبصورت بچہ ہے، ایک خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون دہشت میں آ گیا اور اس کا احساس اور اس کا شعور اس کے قتل کی طرف رہنمائی کرنے لگا کہ کہیں یہ بنی اسرائیل کی وہ اولاد نہ ہو جو میرے تخت و طاؤس کو تباہ و تاراج نہ کر دے، لہذا اس نے قتل کا ارادہ کر لیا۔ زبان سے اقرار نہیں کیا، زبان سے اعلان نہیں کیا، لیکن اس کی آنکھوں نے یہ بتا دیا کہ اب یہ قتل کرنے والا ہے۔ فرعون کی بیوی نے اس چیز کو پڑھ لیا اور فرعون سے کہنے لگی، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یقیناً یہ معصوم بچہ یہ تمہارے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ وہ ہمارے لیے نفع بخش بن جائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے، اسی لیے کیا کرو، لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو۔ دیکھیں کیا پیارے انداز میں اس نے اپنے شوہر کی شرارت کو جانا اور انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا، اور فرعون کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ اس نے موسیٰ کو اپنے محل میں لا لیا، اپنی پرورش میں رکھا، اور اللہ کو جو مقصود تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی بات کہ کبھی اپنے شوہروں کو ایسا برا مت سمجھو۔ اگر تم سدھارنے کی طاقت اپنے اندر رکھتی ہیں قرآن اور سنت کی تعلیم کے ذریعے سے، تو پھر دیکھیں بگڑا ہوا شوہر بھی آپ کا سدھر جائے گا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن بالاختصار یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے دیا ہے۔ اس دن میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، پھر کبھی آپ کے سامنے کہی جائیں گی۔ دینی تعلیم دینے والے مدارس کا بنیادی مقصد یہی ہے، صرف فارغ کروانا طالبات کو یہ نہیں۔ مرد کے لیے دینی تعلیم جتنی اہمیت کی حامل ہے، اس سے زیادہ ایک خاتون کے لیے تعلیم سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، چونکہ سارا سماج، سارا معاشرہ، ساری قوم ایک عورت کی مٹھی میں رکھی ہوئی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے، وہ سماج کو جیسے چاہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو، یہ حدیث یہ بتلاتی ہے عورت ایک قوم کو انقلاب کی طرف لے جا سکتی ہے، اور یہی عورت جب بگڑ جاتی ہے تو انقلاب آفرین قوم کو ذلیل اور رسوا بھی کر دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کی پوری مثال لے لو کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ یہ حدیث اگر ہماری عورتیں سمجھ جائیں گے تو کافی ہے۔ وہ قوم جو نبی زادوں کی قوم ہے، وہ قوم جن پر اللہ نے سب سے زیادہ مہربانی کی، وہ قوم جس پر آسمان کی سب سے زیادہ نعمتیں نازل کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا غصہ اس قوم پر نازل ہوا۔ سبب
ان کی عورتوں میں برائی آ گئی تھی، اور ان کی عورتوں میں جو برائی آئی اس کی ایک تفصیل احادیث کے اندر بیان کی گئی۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی بیٹیوں کو دینی مدارس میں داخلہ دلواؤ۔ دین کی تعلیم بنیاد کی تعلیم ہے، یہ بنیاد کا پتھر ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک خاتون کی زندگی، صرف خاتون کی زندگی کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ اس سماج کی زندگی، خاندان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوا میں انتظامی کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔